بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم۔ تاریخ شاہد ہے کہ ہر دور میں علماء حق نے آزمائشوں کا ثابت قدمی سے مقابلہ کیا اور انبیاء کرام کی نیابت کا فریضہ ادا کر کے ہر فتنے کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن گئے۔ عصر حاضر میں قومی اور بین الاقوامی سطح پر ناموس رسالت اور ختم نبوت پر بار بار حملے ہوئے، لیکن ہر دور میں کوئی نہ کوئی مرد قلندر ضرور اٹھا جس نے باطل کے ایوانوں میں لرزہ پیدا کر دیا۔ انہی میں سے مجاہد اسلام، عاشق رسول، پہرےدار ناموس رسالت، محافظ ختم نبوت، وارث فکر اقبال، ترجمان سواد اعظم، ہمدرد عالم اسلام، پاسبان مسلک رضا، احیاء اسلام کے علمبردار، راہ عظیمت کے سلطان، نوکر سرور کونین علامہ خادم حسین رضوی ہیں، جنہوں نے فقط چند سالوں میں ہی ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرےداری اور چوکیداری کا حق ادا کر دیا، اور مختصر علالت کے بعد 19 نومبر 2020 کو کروڑوں دلوں کو سوگوار چھوڑ کر لب پہ یہ ترانہ سجائے ہوئے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ان کی نماز جنازہ گریٹر اقبال پارک کے احاطے میں 1,70,00,000 عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی۔ ان کے وصال کے موقع پر ہر آنکھ پرنم، ہر دل غمگین اور ہر روح بے چین تھی۔ ان کی شخصیت کے حوالے سے وصال کے موقع پر صدر پاکستان، وزیر اعظم، علماء کرام، دانشوروں، سیاستدانوں اور صحافیوں نے انہیں شاندار خراج تحسین پیش کیا۔ عصر حاضر کے عالمی مبلغ اسلام علامہ رضا ثاقب مصطفائی، امیر اعلیٰ ادارۃ المصطفیٰ نے علامہ خادم حسین رضوی کے وصال کے موقع پر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے فرمایا، یقیناً بہت بڑے دکھ کی بات ہے کہ عالم اسلام کا بہت بڑا نام شیخ الحدیث و تفسیر علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی زندگی کا گوشہ گوشہ ہمارے سامنے ہے، وہ اس دنیا سے سرخرو ہو کر اللہ کے حضور پیش ہو گئے۔ مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیئرمین مفتی منیب الرحمن صاحب نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے محب، پاسبان ختم نبوت، محافظ ناموس رسالت، مجاہد حرمت مقدسات دین علامہ خادم حسین رضوی آن بان اور شان کے ساتھ جیے اور اس سے بھی بڑی شان کے ساتھ عازم سفر آخرت ہوئے۔ جیے تو لبرلز کے سینے پر مونگ دلتے رہے اور سفر آخرت پر چلے تو سب کو شرمسار کر گئے، مگر نوجوانوں کے ایک ایک قطرہ خون میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوٹ کوٹ کر بھر گئے۔ جامعہ دارالعلوم کراچی کے روح رواں مفتی تقی عثمانی صاحب اس موقع پہ یوں گویا ہوئے، علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر دلی صدمہ ہوا ہے۔ ختم نبوت اور ناموس رسالت پر وہ ایک توانا اور گونجتی آواز تھے۔ ایسے ہی ایک موقع پر مولانا تقی عثمانی صاحب نے بابا جی کا ایک مرتبہ ہاتھ چوم لیا تو بابا جی نے ہاتھ پکڑ لیا اور پوچھا کہ آپ کے مسلک کے دیوبند میں تو ایسا شاید جائز نہیں سمجھا جاتا، تو انہوں نے آگے سے کہا، میں نے مولوی سمجھ کر ہاتھ آپ کے نہیں چومے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار سمجھ کر چومے ہیں۔ تبلیغی جماعت کے بہت بڑے عالم مولانا طارق جمیل صاحب علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو یوں خراج تحسین پیش کرتے ہیں، بر صغیر کی تاریخ میں ان سے بڑا مجاہد کہ اللہ کے نبی کی ناموس کے لیے پوری زندگی وقف کر دی، جہاد کرتے رہے، اللہ ہمیں بھی ایسے ہی ایمان، جوش اور جذبہ نصیب فرمائے۔ میں نے ان کے لیے 70,000 مرتبہ کلمہ شریف کا ورد ایک مسجد میں
اور پھر تلمبہ کی دوسری مسجد میں 70,000 مرتبہ کلمہ کا نصاب پڑھوایا، کیونکہ ان کو بطور مسلم دیکھتا ہوں، بطور بریلوی نہیں دیکھتا۔ ان کی بہت بڑی فالوئنگ ہے۔ جو لوگ مثبت ہوتے ہیں ان کا کام زیادہ پر اثر اور دیرپا ہوتا ہے۔ پاکستان میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے بہت بڑا نام علامہ سید جواد حسین نقوی، مولانا خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے موقع پر ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کے لیے یہ کلمات بولتے ہیں کہ علامہ خادم حسین رضوی کے جنازے نے بتایا کہ ان کی فالوئنگ کتنی ہے، ان کے پیروکار اور ان سے محبت کرنے والے اور ان سے متاثر کتنے لوگ ہیں، اور یہ سارے نہیں تھے جو ان کے جنازے پہ آ گئے، یہ لاکھوں مرد آئے ہیں، خواتین نہیں آئیں، ان کے بچے نہیں آئے۔ اگر ہر خاندان میں 4 یا 5 افراد قرار دیں اور یہ جنازہ اگر 50 لاکھ تھا تو ان کو 5 سے ضرب دیں تو یہ 2.5 کروڑ بن گئے، اور بیرون ملک میں جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ تو ایک بہت بڑی جمعیت ان سے متاثر ہوئی اور ان کے تفکر کو انہوں نے قبول کیا، اظہار عقیدت کے طور پر ان کے جنازے میں حاضر ہوئے۔ اتنے لوگ، اتنی بڑی جمعیت جس کی پاکستان کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ ان کے جنازے نے ایک دھاک بٹھائی ہے، ان کے جنازے نے ایک ہیبت ناک کام کیا ہے۔ اتنی ہیبت ناکی، اتنی مرعوبیت، اور اتنے لوگ تو ماشاءاللہ سے نہیں ڈرے جتنی خادم رضوی کے جنازے سے دھاک بیٹھی اور دہشت پڑی ہے۔ جو لوگ زندگی میں ان کا مذاق اڑاتے تھے اب کہہ رہے ہیں کہ وہ سچے عاشق رسول تھے۔ اہل حدیثوں کے دیوبندی یعنی خادم رضوی نے اپنے آپ کو سب سے منوایا، نہ کہ کسی نے مانا ہے۔ ماننے کا مطلب ہی ہے کہ آپ خادم رضوی پر قائل ہو گئے، ان کے دلائل کے وہ جو بات کرتے تھے وہ آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ مولانا خادم حسین رضوی نے اپنے آپ کو منوایا ہے، لوگوں سے ان کے جنازے نے سب کہلوایا ہے کہ یہ سچا عاشق رسول ہے۔ اسی طرح پاکستان میں ایک بہت بڑی آواز، ڈرامہ نویس، ڈرامہ نگار، ادیب، دانشور خلیل الرحمن قمر نے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی وصال کے موقع پر انہیں یوں خراج عقیدت پیش کیا: ہماری مٹی کا بہادر اور جڑا آدمی اس دنیا سے چلا گیا۔ شروع میں مجھے بھی شک ہوتا تھا کہ یہ ایکسٹریمزم کی طرف مائل ہے، لیکن گاہے بگاہے ان کی بات سمجھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ وہ ایک مرد دانا تھا جو ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بپا ہونے والی شورشوں کو دیکھ رہا تھا کہ جہاں ہمارے نبی کی توہین کی جائے، فرانس کی حکومت کرے یا ہمارے ملک میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ نکالنے کی کوشش، یہ سب کڑیاں ہیں ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین سے متعلق۔ وہ بہت لاؤڈ بولنے والے آدمی تھے، وہ جب بولتے تھے تو آپ کو ہوشیار کرتے تھے کہ اس طرح کی کبھی حرکت بپا ہونے والی ہے، اور اگر کسی نے یہ جرت کی تو ہم اس کی گردن مار لیں گے۔ تو پھر گردن مار لینا ہمارے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ ہم مسلمان بکھر چکے ہیں، مگر ایک نام ایسا ہے جس پر ہم سب اکٹھے ہیں، وہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ناموس مصطفیٰ کا معاملہ ہے اور نبی علیہ السلام کی آبرو کا معاملہ ہے۔ وہ نظریہ چھوڑ گئے، وہ مشن بتا گئے، وہ سمجھا گئے۔ وہ اکیلا تھا مگر وہ شیر تھا جو دم توڑ گیا۔ ہمارے مسلمان ہونے کی دلیل ہی یہ ہے کہ ہم حرمت رسول پہ قربان ہونے کے لیے تیار رہیں۔ یہی وہ سبق تھا جو خادم حسین رضوی صاحب لاکھوں کروڑوں انسانوں کو پڑھا کر اس دنیا سے چلے گئے۔ پاکستان میں صحافت کے میدان میں عریہ مقبول جان ہر دل کی آواز ہے، اس لیے کہ وہ قومی، بین الاقوامی، دینی اور دیگر موضوعات پہ ایک دردمند قلم کے ساتھ لکھتے ہیں۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے موقع پر انہوں نے علامہ کو یوں خراج تحسین پیش کیا کہ علامہ خادم حسین رضوی کا انتقال در حقیقت امت مسلمہ کا بہت بڑا نقصان ہے۔ دور دور تک بلکہ بریلوی مسلک میں کوئی ایسی قداور شخصیت نظر نہیں آ رہی جو اس گیپ کو اور اس کمی کو پورا کر سکے۔ معذور ہونے کے باوجود جوان آدمی تھے، بہادر تھے، جوش، ولولہ اور جذبہ ان کے ہتھیار تھے۔
سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت اور عشق بے مثال تھا۔ پچھلے 5 سالوں میں انہوں نے ایک قسم کی مردہ قوم کو عشق مصطفیٰ کے ذریعے دوبارہ زندہ کر دیا، نئی روح پھونک دی۔ میں خصوصاً 2 حوالوں سے علامہ خادم حسین رضوی سے پیار کرتا ہوں۔ ایک یہ کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے ان کی وارفتگی اور جان نثارانہ انداز جد و جہد تھا، اور دوسرا یہ کہ وہ حکیم الامت علامہ محمد اقبال کی فکر اور ان کے کلام کے ساتھ عشق کی حد تک ان کو پیار تھا۔ پاکستان کی صحافت کی وادی میں ایک بہت بڑا نام ارشاد احمد عارف کا ہے، جو آج کل 92 نیوز کے ساتھ وابستہ ہیں۔ انہوں نے علامہ خادم حسین رضوی کے وصال کے موقع پر ان کو یوں خراج تحسین پیش کیا کہ علامہ خادم حسین رضوی ایک جذبے، ولولے اور ایک شعلے کا نام تھا، بے ریا، بے لوث اور بے خوف عاشق رسول، ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری اور تاجدار ختم نبوت کی پہرے داری کے طفیل، وہ عاشقان مصطفیٰ کے دلوں میں ہمیشہ بستے رہیں گے۔ کوچہ صحافت میں ایک بہت بڑا نام حسن نثار، جن کے ایک ایک سطر سے پاکستانیت جھلکتی ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی کے حوالے سے وہ اپنے الفاظ کو یوں پروتے ہیں: ایک بزرگ، ایک عالم دین تھے علامہ خادم حسین رضوی۔ اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ خلق خدا ان سے اتنا پیار کرتی ہے تو شاید میں بھی جا کر ان سے ملتا۔ سچی بات ہے، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ جس بندے سے اللہ کی مخلوق اتنا پیار کرتی ہے، اس بندے کے پاس اپنا ذاتی گھر بھی نہیں تھا۔ میں ہل کر رہ گیا۔ جو کرائے کے ایک اپارٹمنٹ میں رہتے تھے تو ان کی ویل چیئر کو اٹھا کر اوپر لے جایا جاتا تھا۔ بہت وجیح اور پرکشش انسان تھے، جس بندے میں اللہ رب العزت نے اتنی اپیل رکھی ہو کہ وہ 54 سال کی عمر میں اتنا بڑا کام کر گئے۔ اتنی پاپولیرٹی اور اتنی ماس اپیل کے بعد ان کا جو لائف سٹائل تھا، سچی بات ہے کہ سوچ سوچ کر میرا دماغ گھوم گیا۔ اللہ ان کی مغفرت کرے۔ پاکستان کی صحافت میں ایک بہت ابھرتا ہوا نام اور کوہنا مشق صحافی محمد عمران خان، جو سچے پاکستانیت کے جذبے سے لکھتے ہیں۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو یوں خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ علامہ صاحب بہت بڑی شخصیت تھے، حب رسول رکھنے والے انسان تھے، ایک زبردست عالم دین تھے، اقبالیات پہ ان کو عبور تھا۔ اپنی زندگی میں نے بہت کم ایسے لوگ دیکھے ہیں جو علامہ اقبال کے کلام کو اتنا بہتر پڑھتے اور سمجھتے ہوں۔ ایک یہودی نے یہی ریسرچ کی تھی کہ اگر مسلمانوں سے حب نبی چھین لی جائے تو یہ مردہ ہیں، ایک لازوال محبت کی داستان سے جو 1400 سال سے مسلمانوں نے اپنے خون سے لکھی اور آج بھی اس کا سلسلہ جاری ہے۔ دنیا میں اگر کہیں بھی گستاخ رسول یا ناموس رسالت پہ ڈاکہ ڈلتا تھا تو علامہ خادم حسین رضوی کی دنیا میں سب سے پہلے اس کے دفاع کے لیے آواز بلند ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ دیوبند اسکول آف تھاٹ سے بہت خوبصورت نام، بہت اچھے مقرر، مفکر مفتی عدنان کاکا خیل علامہ خادم حسین رضوی کے لیے یوں خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ علامہ خادم حسین رضوی عاشق رسول تھے، سپاہی تھے، ان کا اخلاص شک و شبہ سے بالا تر تھا۔ علامہ خادم حسین رضوی کے سانحہ انتقال نے سب کو غم زدہ کر دیا۔ ان کا خمیر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گندھا ہوا تھا، اور بلا شبہ وہ ملک میں ناموس رسالت اور تحفظ ختم نبوت کی سب سے گرجدار اور بے خوف آواز تھے۔ ساری عمر وہ حضور علیہ السلام کی عظمت کے ترانے گاتے رہے۔ پاکستان کی صحافت میں 20 اخباروں کو اپنے کالم کے ذریعے زندگی دینے والے آفتاب اقبال مولانا خادم حسین رضوی کے وصال کے موقع پر ان کو یوں خراج تحسین پیش کرتے ہیں: مولانا خادم حسین رضوی بہت باکمال آدمی تھے۔ افسوس ہے کہ میں نے بہت ساری ان کی ویڈیوز ان کی رحلت کے بعد دیکھی ہیں۔ اب انہیں جانا ہے، جنازہ دیکھ کر حیران رہ گیا ہوں۔ جس بندے کے اتنے فالورز ہیں وہ خود کیسا باکمال آدمی ہوگا۔ میری خواہش تھی کہ ان سے میری ملاقات ہوتی، جو کہ پوری نہ ہوئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اتنی جلدی اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ پاکستان کے بہت بڑے ماہر معاشیات
جناب فرق سلیم صاحب نے علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک خوبصورت بیان جو ہے وہ جاری کیا اور فرماتے ہیں علامہ خادم حسین صاحب کا بیانیہ 1.5 ارب مسلمانوں کا بیانیہ تھا اور وہ اسی بیانیہ کی پہرے داری کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ مجیب الرحمن شامی سے کون واقف نہیں ہے؟ پاکستان میں صحافت اور علم صحافت کو بلند کرنے کے حوالے سے ان کا بڑا نام ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے حوالے سے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے وہ اپنے اخبار میں انہوں نے ایک کالم لکھا رضوی ٹیکنالوجی کے حوالے سے، جس میں انہوں نے ان کی شخصیت، انداز سیاست اور ان کی کاوشوں کو موضوع بنایا کہ ویل چیئر پر بیٹھ کر بھی وہ بڑے بڑے تیز قدموں کو مات دے دیتے تھے۔ اقبال کا کلام تو گویا ازبر تھا، برمحل اشعار سناتے چلے جاتے اور سننے والے مبہوت ہوتے چلے جاتے۔ قرآن کی آیات اور احادیث کا برموقع حوالہ بھی ان پر ختم تھا۔ گستاخہ ناخاکوں کے خلاف وہ احتجاجی پرچم بن کر کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ اپنے رب کے حضور حاضر ہو چکے، لیکن اللہ ان کی اثرات تدیر قائم رکھے۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی وصال کے موقع پر وزیر اعظم پاکستان جناب محمد عمران خان صاحب نے ان کو یوں خراج عقیدت پیش کیا: مولانا خادم حسین رضوی کی رحلت پر میں ان کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ صدر پاکستان جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے وصال کے موقع پہ فرمایا کہ مولانا خادم حسین رضوی کی وفات ان کے اہل خانہ اور پیروکاروں سے اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ اللہ مرحوم کے درجات بلند فرمائے۔ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب انہوں نے علامہ خادم حسین رضوی کے حوالے سے یوں کلمات کا اظہار فرمایا کہ علامہ خادم حسین رضوی عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار تھے۔ اس عشق میں کہتے تھے کہ ناموس رسول کے واسطے اگر کوئی مجھے مارنا چاہے تو مار دے، میں کم از کم جا کر منہ دکھانے کے لائق تو ہو سکوں گا۔ کہ وہ اپنی جان کو حرمت رسول پر ہر وقت قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ صحیح عاشق رسول تھے۔ ان کے انداز سیاست سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ان کے نظریہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کو اختلاف نہیں۔ ایک عاشق رسول آج ہماری صفوں سے اٹھ گیا۔ 92 نیوز نے ان کے وصال کے موقع پر ایک ایڈیشن نکالا جس میں وہ ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے 92 نیوز کی طرف سے یوں رقم تراز ہوتے ہیں کہ مولانا خادم حسین رضوی نے اپنی تحریک کی بنیاد ہی تحفظ ناموس رسالت کے عزم پر رکھی۔ قادیانیت، صہیونیت، لادینیت کے خلاف وہ آہنی دیوار بن گئے۔ وہ اپنے آپ کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چوکیدار کہہ کر بلاتے تھے۔ پاکستان کے مشہور صحافی جناب عارف حمید بھٹی صاحب علامہ خادم حسین رضوی کے بہت سارے انہوں نے انٹرویو کیے۔ اسی حوالے سے اپنی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے وہ یوں گویا ہوئے کہ میری علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بہت ملاقاتیں تھیں۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بھرے ہوئے تھے۔ جس کے سینے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق روشن ہو، وہ دنیا کا امیر ترین شخص ہے۔ ایک ملاقات میں انہوں نے مجھے کہا تھا کہ بھٹی صاحب، میں اس دنیا کو چھوڑ کر جلدی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اسی طرح تبلیغی جماعت کے مشہور مبلغ جناب نعیم بٹ صاحب علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے وصال کے موقع پہ ان کو یوں خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ مولانا خادم حسین رضوی کا منہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھرا ہوا تھا۔ وہ جب بھی بولتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی بیان کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کر کے وہ دلوں کو ٹھنڈا کر دیتے تھے۔ اللہ نے ان کو بہترین موت اور بہترین دن عطا فرمایا۔ ان کا ہر عمل اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام تھا۔ ان کی تقریریں، ان کا دھرنا، ان کی سب کاوشیں عظمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھیں۔ دیوبندی اسکول آف تھاٹ کے مشہور عالم دین جناب مولانا ڈاکٹر منظور مینگل صاحب علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں
اللہ مولانا خادم حسین رضوی کی مغفرت کامل فرمائے، ان کا انتقال ہو گیا۔ بریلویوں سے ہمارے چھوٹے موٹے اختلافات ہیں، مگر وہ ایک نر کا بچہ تھا، مگر ہم دیوبندیوں کے سر نیچے ہیں۔ اللہ انہیں غریق رحمت کرے۔ آج قوم سوگوار ہے، اللہ ہم میں بھی کچھ ایسے مرد مجاہد پیدا کرے، اس قسم کے لوگ ہمارے اندر بھی ہوں۔ پاکستان کے ابھرتے ہوئے صحافی جناب محمد عرفان ندیم صاحب اپنے کالم کے اندر علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے رقم تراز ہیں کہ مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ سچے عاشق رسول تھے، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قول و فعل میں رچا بسا تھا۔ علامہ رضوی کے جنازے نے ہمارے کنفیوزڈ سماج میں وہ 2-3 باتیں کلیئر کر دیں کہ ہم مسلمان جتنے مرضی فرقوں اور مسلکوں میں بٹ جائیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی حرمت کے معاملے پر سب متحد ہیں۔ علامہ رضوی کا جنازہ لبرلز کے لیے واضح پیغام ہے کہ پاکستانی عوام دین سے دور سے ہی مگر ان کے دلوں میں ایمان اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چنگاریاں ابھی بھی موجود ہیں، اور وہ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رکھوالے اور لاج رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ علامہ رضوی جا چکے، لیکن جانے سے قبل وہ اس قوم کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق اچھی طرح یاد کروا گئے۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ آخر پہ علامہ خادم حسین رضوی کے وہ مشہور 2-3 اشعار جو وہ ہر وقت ان کی زبان پہ رہتے تھے، وہ آپ کو سنا کر اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ وہ فرمایا کرتے تھے، ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ، ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ اور پھر فرماتے، جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئی، او میرا فقیر آیا، وما علینا الا البلاغ۔